مقصود اصلی تو یہ تھا، لیکن مقصود کائے کو بنا دیا؟ میری جاب لگ جائے، میرا کاروبار لگ جائے، میری دکان چل جائے، میرا رشتہ وہاں اس کا ختم ہو جائے، میرا لگ جائے، اس کا ختم ہو جائے، میرا لگ جائے، میں فلاں کو چاہتا ہوں، بہتر ہے کہ میرا کام ہو جائے ورنہ بھگا لوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں کھڑے ہو کے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دل میں تو یہ ہے کہ بھگا لوں گا، لیکن صبر سے کھڑا ہوا ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ بھی دعا کرو میرے لیے کہ میرا کام ہو جائے۔ مطلب کیا کہہ رہے ہو آپ؟ مطلب کیا دل میں کیا لے کے پھر رہے ہو آپ اپنے دل میں کیا لے کر کے پھر رہے ہو کہ آپ کا رب نہیں جانتا ان تمام باتوں کو؟ جو یہ کہے کہ میرا رب نہیں جانتا، اس کا ایمان ہی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، کیونکہ ایمان ہی اس بات پر ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، مقصود کیا ہے آپ کا؟ مقصد اصلی کیا ہے آپ کا؟ نماز عبادت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا، فرض ہے آپ پر نماز، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے، اور اپنا فرض پورا کرو گے تو کیا اجرت لو گے؟ آپ اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہو، بچوں کی اولاد کی پرورش کرتے ہو، تو کیا اجرت لیتے ہو؟ اجرت کی تمنا رکھتے ہو؟ نہیں نا، تو نماز پڑھنے کے بعد ثواب کی تمنا کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اے کہ بر حسن عمل نیک جزا می طلبی، اے کہ بر حسن عمل نیک جزا می طلبی، اے نیک عمل پر اچھی جزا طلب کرنے والے، شرم باید ز خدا می خدا طلب، ارے شرم آنا چاہیے غیر خدا می طلب، شرم باید کہ شرم باید ز خدا غیر خدا می طلب، شرم کرنا چاہیے کہ خدا سے غیر خدا کو مانگتے ہو۔ ارے خدا سے تو خدا کو مانگو، غیر خدا کو مانگنے کھڑے ہو گئے، کیسی قسمت ہے؟ رب کے دربار میں کھڑے ہو کر کے غیر خدا کو مانگنے چلے ہو۔ کس چیز کی اہمیت ہے تمہاری نظر میں؟ کس چیز کو اہمیت دینے چلے ہو؟ تو تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ تم خدا کی تلاش میں نکلے ہو، طلب میں نکلے ہو، تم خدا کی رضا چاہتے ہو۔ صرف رضائے خدا سے بڑی دولت کائنات میں کچھ نہیں، کوئی دولت رضائے خدا سے بڑھ کر ہے ہی، اور تم رضائے خدا کے علاوہ اپنے مقاصد لے کر کے چلے ہو مسجدوں میں۔ فرض نمازیں بھی اب تمہاری بغیر کسی طلب کے نہیں، مصلی پر بھی آ رہے ہو تو طلب لے کر کے آ رہے ہو، حاجت تمہاری تمہیں مصلی پر لے کر کے آ رہی ہے، تمہاری حاجتیں تمہاری ضرورتیں تمہیں مسجد لے کر کے جا رہی ہے، خدا کی محبت تمہیں مسجد لے کر کے نہیں جا رہی ہے، خدا کی محبت نے تمہیں مصلی پر کھڑا کیوں نہیں کیا؟ کیا کہتے ہو اس ذات گرامی کے بارے میں جس کے جانثار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کیوں؟ پائے مبارک پر ورم آ گیا، سوج گئے پائے مبارک، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اس کے باوجود اس قدر عبادت کہ پائے مبارک پر ورم آ گیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ، شکر گزار بندہ عبادت کر رہے ہیں شکر گزار بننے کے لیے، اپنی طلب نہیں، اپنی حاجت رکھنے کے لیے عبادت نہیں، شکر گزار بننے کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر صرف اس بات پر ساری زندگی شکر کرو کہ ایمان کی دولت ملی ہے تو بھی نہیں کر سکتے، الٹے اور حاجتیں اپنی رکھنا شروع کر دی وہاں پر۔ کم سے کم نمازوں کو تو خالص اللہ کے لیے کرو، روزوں کو تو خالص اللہ کے لیے کرو،
یا اس پر بھی دنیاوی اغراض و مقاصد اور ضرورتیں طلب کرو گے اس کے بدلے میں بھی؟ بدلہ دینے والا تو اللہ ہے، تمہیں طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے تو اس کا بدلہ جنت بتا دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے تمہیں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اب دنیا طلب کرنے کھڑے ہو وہاں پر، بتایا یہ گیا کہ نماز، روزے، حج، زکات، نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں صاحب مجھے تو جاب چاہیے اس کے بدلے۔ ہر نماز کے بدلے تو طلب کر لے رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ کچھ مل نہیں رہا ہے۔ نماز اور دعا دو چیزیں رکھی گئی ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھو اور دعا اپنے لیے کرو۔ تم نے تو نماز کو بھی دعا بنا دیا اپنے لیے، اب کر کیا رہے ہو؟ کیا مسئلہ ماجرا کیا ہے؟ ارے دعا دی تو ہے کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اپنے لیے اس کے بعد دعا کرو۔ آپ نے تو نماز بھی اپنے مقصد کے لیے پڑھنا شروع کر، آپ کا تو کوئی سفر نیکی کے نام سے سوائے اپنے مقصد کے ہو ہی نہیں رہے، آپ تو ہر نیکی کے پیچھے پہلے اپنا مقصد آگے رکھ رہے ہو۔ تو اللہ کے لیے کب کرو گے؟ رضا الہی کے لیے کب کرو گے بھائی؟ کیا یہی صراط مستقیم ہے؟ سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 39 اور 40 اور 41، اب جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو، 42 43، اب جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو 39 سے لے کر کے 43 تک آپ اٹھا کر کے دیکھو جا کر کے، صراط مستقیم کا ذکر ملے گا وہاں پر، صراط مستقیم کا ذکر ملے گا، لیکن کس صورت میں؟ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ حدیث شریف میں صراط مستقیم کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے، الصراط المستقیم هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ ابو بکر وعمر۔ صراط مستقیم سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابی، خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اور دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہم عنا۔ تو طریقہ محمدیہ کا نام، شریعت محمدیہ کا نام صراط مستقیم، اور خاص طور سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ ابو بکر و عمر کا جو طریقہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صحیح ستہ میں صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ الگ الگ دو طریقے نہیں ہیں، دو الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ خلفاء راشدین کا طریقہ اور راستہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہدایت یافتہ خلفاء، خلفاء بھی کون سے؟ ہدایت یافتہ۔ تو خلفاء کا ہدایت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے، محض خلیفہ ہونا کافی نہیں ہے، ہدایت یافتہ خلیفہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو خالی خلیفہ لیے پھر رہے ہیں اور ہدایت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر وہی ہے جو ہدایت یافتہ خلیفہ کے پیچھے ہے، اور چاروں خلیفہ ہدایت یافتہ،
اور صرف اتنا ہی نہیں، نجوم الاہتدا، وہ صرف ہدایت پر نہیں ہے بلکہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں جنہیں دیکھ کر کے دوسرے ہدایت حاصل کرتے، وہ ہدایت کے ستارے ہیں، چمکتے ستارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، اللہ منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو منور اور روشن فرمانے والا ہے۔ اور ایک تفسیر ہے، اللہ مزین السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو زینت بخشنے والا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، جلیل القدر تابعی، جنہوں نے بدری صحابہ سے ملاقات کی اور جنہوں نے کثیر صحابہ سے ملاقات کی اور علم دین صحابہ سے لیا، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، زین اللہ السماوات بالشمس والقمر والنجوم، اللہ نے آسمان کو مزین کیا سورج چاند ستاروں سے۔ وزین اللہ الارض بالانبیاء والعلماء والمؤمنین، اور زمین کی زینت بنایا انبیاء کو، علماء کو اور مؤمنین کو۔ جس طرح آسمان پر سورج چاند اور ستارے چمکتے ہیں، زمین پر انبیاء، علماء اور مؤمنین چمکتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پر فرمایا سورج چاند ستارے، نمبر 1 سورج، نمبر 2 چاند، نمبر 3 ستارے۔ زمین پر نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 علماء، نمبر 3 مؤمنین۔ انبیاء سورج، علماء چاند، مؤمنین ستارے۔ مومنین اور ستاروں کا کام ہوتا ہے روشنی دینا۔ آپ آج بھی آسمان کے نیچے نکل کر کے دیکھیے، 3 ستارے اس طرح جدھر بھی آپ کو دکھائی دیں گے، ایسے کر کے وہ 3 ستارے آپ کو سمت قبلہ بتاتے ہوں گے۔ قبلہ اسی سمت ہوگا جس سمت یہ 3 ستارے ایک ساتھ ہوں گے، بالکل لائن سے ہوں گے، بالکل ادھر ادھر ہٹے بھی نہیں ہوں گے ایک بھی ستارہ۔ 3 ستارے ایک جگہ پر ہوں گے اور ایک ساتھ ہوں گے، اور جس طرف کے ہوں گے اسی طرف قبلہ ہوگا۔ یہ ستارے آج بھی آسمان سے قبلہ بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ستارہ بتا دیا گیا مگر انہیں قبلہ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک، انہیں مسجدیں نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک، انہیں ابھی تک مسجد ہاتھ نہیں آ رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ اس لیے دنیا میں آئے ہو تاکہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر کے روشنی حاصل کریں، آپ کی روشنی میں دوسرے اپنا سفر طے کریں ہدایت کا۔ آپ کیسے ہو یہ آپ کو طے کرنا ہے، آپ ستارہ ہو کہ نہیں، آپ ستارہ ہو کہ نہیں یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ ہدایت کا چمکتا ستارہ ہو کہ نہیں، آپ روشنی کا چراغ ہو کہ نہیں، آپ چراغ ہو کہ نہیں۔ چراغ کا کوئی اپنا مکہ نہیں ہوتا، جہاں بھی رہے گا روشنی لٹائے گا۔ آخر مسلمان چراغ کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ وہ جس جگہ بھی موجود ہے روشنی کیوں نہیں لٹا پا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، غریب، یتیم، فقیر، مسکین، بیوہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، بہت خیر و فلاح کے کام کر رہے ہیں، بہت ساتھ بھی دے رہے ہیں غریبوں کا، ہمدردیاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس منزل پہ کیوں نہیں ہے کہ انہیں دیکھ کر کے دوسرے لوگ ہدایت کی طرف راغب ہوں، دوسرے لوگ ہدایت کی طرف مائل ہوں۔ 40 کروڑ مسلمان کم سمجھ رہے ہو آپ؟
ایک بندے نے 90 کا آنکڑا پورا کیا تھا ہندوستان میں. ہمیں تو لگ رہا ہے ہم 90 کروڑ ہو جائیں گے تب بھی 9 حصے میں نہیں آئیں گے ہمارے. وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نمازیں بھی بہت ہیں، چلے بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے، اور جو بھی اٹھ رہا ہے دین کے نام پر وہ یہی دعویٰ لے کر کے اٹھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے. جو بھی عالم اٹھ رہا ہے وہ یہ دعویٰ لے کر کے اٹھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. جو بھی ویلفیئر کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. کوئی سوشل ورکر کی حیثیت سے اٹھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. دوسرے ہم سے متاثر ہوں، انسپائر ہوں، ہماری شخصیت سے اسلام کے قریب آئیں، پورے منظر نامے پر تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے نفرت تو کھا رہے ہیں، محبت نہیں پا رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر کے متاثر ہوں، ہم ایسے بنے کہ ہمیں دیکھ کر کے متاثر ہوں، ہم ایسے بنے کہ ہمیں دیکھتے ہی اسلام کی محبت ان کے رگ و پے میں داخل ہو جائے. یہ ایک چاشنی ہے، یہ ایک بشاشت ہے. اسلام ایمان ایک بشاشت ہے جو رگوں میں اس طرح گھل جاتا ہے جس طرح بلڈ سرکولیشن کرتا ہے. یہ محبت جب تک بلڈ کے سرکولیٹ ہونے کی طرح جب تک دوڑے گی نہیں اسلام کی محبت، تب تک ہم بھی اپنے آپ کو پورا مسلمان ظاہر نہیں کر پائیں گے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی. میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، آپ بھی روزہ رکھتے ہو، ہم بھی زکات دیتے ہیں، آپ بھی زکات دیتے ہو. ہم نے حج نہیں کیا ہے، آپ میں سے بہت ساروں نے نہیں کیا ہے، بہت ساروں نے کر بھی لیا. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو سوچنا ہے کہ آخر میرے گھر کے لوگ بیٹے سے باپ، باپ سے بیٹا، بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی، چھوٹے بھائی سے بڑا بھائی، ماں سے بیٹی، بیٹی سے ماں، بہن سے بہن، بھابھی سے بھابھی، آخر کیوں ایک دوسرے سے متاثر نہیں ہو پا رہے ہیں؟ کبھی تو دیکھ کر کے شرم آنا چاہیے نا کہ ایک یہ ہے انسان تقوی کا پہاڑ اور ایک ہم ہے گناہگار، خطاکار، سیاکار. کبھی تو انہیں شرم آنا چاہیے، انہیں شرم نہیں آ رہی ہے کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. شرم کیسے آئے گی؟ باپ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹا بھی نہیں پڑھ رہا، کیوں شرم آئے گی کسی کو؟ بڑا بھائی بھی غلط کام میں لگا ہوا ہے، چھوٹا بھائی بھی لگا ہوا ہے، شرم کیوں آئے گی بھائی؟ کیوں شرم آئے گی؟ کیوں دیکھ کر کے متاثر ہوں گے؟ کیوں دیکھ کر کے دل چاہے گا نیکی کے قریب جانے کا؟ محبت کرنے کے لیے سب تیار ہیں، دشمنی کرنے کے لیے بھی سب تیار ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ کے لیے صرف دشمنی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ سب محبت کرنے کے لیے تیار ہے، سب دشمنی کرنے کے لیے تیار ہے، سب رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہے، سب رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کون تیار ہے؟ سب دینے کے لیے تیار ہیں، پیسہ بہانے کے لیے تیار ہیں، خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لینے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کے لیے دینے والا، اللہ ہی کے لیے لینے والا کون ہے؟ سب نماز پڑھنے کو تیار ہیں، سب روزہ رکھنے کو تیار ہیں، سب حج اور عمرہ جانے کو تیار ہیں. حج اور عمرہ جانے کو تیار ہیں تاکہ حاجی کہہ دیا جائے، تاکہ عمرہ ہو جائے تو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے کہ عمرہ کر کے آئے ہیں. وہاں جا کر کے سیلفی لے لی جائے، وہاں جا کر کے فوٹو لے لیا جائے، وہاں جا کر کے فوٹو کھنچوا لیے جائیں، وہاں جا کر کے پورے خاندان والوں کو، پورے پریوار والوں کو، سماج والوں کو بتا دیا جائے کہ جناب میں بہت توجہ چاہتا ہوں، میں جس جگہ آنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ساتھ آپ کو جس جگہ لانا چاہتا ہوں میں توجہ چاہتا ہوں. آخر کب میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ زبان سے نیت کرتے ہیں نویت ان اصلی للہ تعالی
نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہتے ہو نا، زبان سے نیت کرتے ہو نا. حالانکہ زبان سے نیت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں، کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. کہیں حدیث میں نہیں آتا کسی جگہ کہ اللہ کے رسول نے زبان سے نیت کی ہو یا کسی صحابی نے زبان سے نیت کی ہو. نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، نیت دل کے. لیکن چونکہ عام لوگ ٹھیک ہے ان کو زبان سے نیت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرتا، کوئی آپ کے اوپر فتویٰ بھی نہیں لگاتا، کوئی آپ کو غلط بھی نہیں کہتا. میں پنجاب گیا تھا، وہاں میں تقریر کر رہا تھا تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا مسئلہ اٹھ گیا. وہاں پر ایک دوسرے مکتبہ فکر کے ایک عالم تھے، انہوں نے، میرے پاس سب آن ریکارڈ موجود ہے، تو دوسرے مکتبہ فکر کے عالم تھے تو وہ کہنے لگے کہ آپ بتائیے یہ دعا نماز جنازہ کے بعد دعا کا کیا مسئلہ ہے. میں بولا تو دعا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ جنازے کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی ہو یا کسی نے دعا کی ہو تبھی ہم دعا کریں گے. تو دعا ہے، دعا کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جنازے سے پہلے کرنا ہے جنازے کے بعد کرنا، یا صرف جنازہ پڑھنا اس سے پہلے اس کے بعد دعا مت کرنا. اگر کہیں کوئی ثبوت نہیں بھی ملے گا تب بھی دعا ہے. آپ کو پریشانی کیا ہے؟ دعا کر سکتے ہو آپ، اتنا مسئلہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال و حرام کا مسئلہ تھوڑی ہے، دعا کا مسئلہ کرنے دو نا. پریشان کیوں ہو رہے ہو آپ؟ کیوں الجھا رہے ہو قوم کو؟ کیوں زبردستی الجھا رہے ہو اس کو؟ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ایک جائز کام ہے، کرنے دو آپ کو. ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ بھائی دیر مت لگاؤ، یہ نہیں ہے کہ لمبی چوڑی دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ اب جنازے کو تاخیر ہوتی رہے. نہیں، جلدی دفن کرو، اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس حکم کے مطابق جلدی کر لو. اگر شارٹ پہ کر سکتے ہو کر لو، نہیں تو ایسی جا کر کے جنازہ پڑھ چکے ہو بغیر دعا کرے بھی کر دو گے دفن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جنازہ پڑھ چکے ہو. بولے نہیں یہ بدعت ہے. میں بولا حضرت یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ پیسے سب اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے؟ میری گفتگو سنو گا آپ سے، پیسے دینے کوئی نہ، ٹھیک ہے؟ قوال مت بناؤ یار، ٹھیک ہے؟ بتاؤ، میں نے ایک لڑکے سے بولا کہ یہ جو مفتی ہیں وہاں کے پنجاب کے بڑے، ان کو فون کرو اور ان سے پوچھو حضرت یہاں مسئلہ چل رہا ہے اور جو ہے وہ زبان سے نیت کرنے کا مسئلہ ہے، کیسے نیت کی جائے نماز کی. لوگوں کو نماز کی نیت نہیں آتی، ان کو ذرا نماز کی نیت کا طریقہ بتا دیں کہ کیسے نیت کرنی چاہیے. تو انہوں نے پوچھا، فون کیا، 5 وقتہ نماز کی جو ہے انہوں نے نیت بتائی، پھر جمعے کی نیت بھی پوچھ لی گئی ان سے، پھر عید کی نیت بھی پوچھ لی گئی، ساری نمازوں کی نیت پوچھ لی گئی، اور نیت پوچھ کر کے پھر فون رکھ دیا گیا. اس کے بعد دوبارہ ان کو فون لگایا گیا. میں بولا بس اتنا پوچھ لو حضرت سے کہ حضرت یہ جو نیت آپ نے بتائی ہے یہ حدیث کی کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہے؟ جب ان سے اتنا پوچھا تو بولے نہ یہ تو نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے نہ وہ صحابہ نے ایسا کیا ہے. تو ہم نے کہا پھر تو یہ بدعت ہوا کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جنازے کے بعد اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی ہے، صحابہ نے دعا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بدعت ہوئی. تو آپ ہی کے اصول کے مطابق یہ بھی بدعت ہوئی کیونکہ انہوں نے بھی نہیں کیا ہے. تو یہ بدعت آپ روزانہ 5 مرتبہ نماز میں تو کروا رہے ہو اور 1 مرتبہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. مطلب آپ لڑاؤ مت، مطلب غلط مت کرو آپ، ٹھیک ہے؟ خیر بہرحال، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم علی وصحبہ وبارک وسلم. تو آپ کہتے ہو نویت ان اصلی للہ، نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کی. بہت توجہ سے میری بات سننا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پکا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اور عید میں تو باقاعدہ بار بار 6 7 مرتبہ کہلوایا جاتا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے. اچھا اگر نیت یوں کی جائے نویت ان اصلی للثواب، نیت کرتا ہوں میں ثواب کے لیے، واسطے ثواب کے.
نیت کرتا ہوں میں نویت ان اصلی للخوف من العقاب والعذاب، عقاب اور عذاب سے خوف کے واسطے میں کیا ہے یہ نیت کرتا ہوں۔ کسی بھی مفتی سے پوچھو نماز ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی۔ نماز جبھی ہوگی جب واسطے اللہ کے ہوگی، نماز جبھی ہوگی جب، توجہ سننے میری بات سننے ہو نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ واسطے اللہ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، زبان تو کہہ رہی ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، دل بھی کہہ رہا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ہاں دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ جاب لگنی ہے میری، نقصان ہو گیا مجھے بہت بڑا، ٹینشن میں ہوں میں، بیوی چھوٹ گئی اس کی، طلاق ہو گئی، نکاح ہونا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، باہر جانا ہے پڑھنے کے لیے، زبان سے تو کہہ رہے ہو واسطے اللہ تعالیٰ کے، دل میں رکھے ہو کہ مقصد پورا ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، دل میں تو حاجت لے کے کھڑے ہوئے، دل میں تو مقصد لے کر کے کھڑے ہوئے، دل میں تو ضرورت لے کر کے کھڑے ہوئے، تو مقصود کون ہے؟ اللہ کی ضرورت، اللہ کے حاجت، اللہ کے ثواب، اللہ کے خوف۔ مقصد تو بتاؤ کہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کا مقصود اصلی ہے کون؟ آپ نے اپنا مقصود اصلی بنایا کسے؟ وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ احساس کیوں نہیں ہو رہے؟ لا الہ الا اللہ، چار معنی ہے اس کے، اور جو جتنے بڑے مقام پر دین کے اعتبار سے پہنچتا چلا جائے گا تقوی و پرہیزگاری کے، وہ معنی اسے حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، ہم سب ایک معنی جانتے ہیں، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود حقیقی ہم سب یہ معنی جانتے ہیں، عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق، مستحق عبادت اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ معنی ہم جانتے ہیں، معبود حقیقی کوئی نہیں۔ تو معبود حقیقی تو اللہ ہی کو سمجھ کر کے کھڑے ہو رہے ہو، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی کلمہ طیبہ کا، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا مقصود بھی کوئی نہیں۔ یہ فرض نماز صرف اللہ کے لیے، یہ سنت نماز صرف اللہ کے لیے، یہ نمازیں صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک، بے شک میری نماز ہے، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، اس کا کوئی لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوں اللہ کے لیے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، ثواب دینے والا اللہ ہے، عذاب سے بچانے والا اللہ ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف رب کی رضا ہے، میں تو صرف رب کی عبادت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ ہے، میرا مقصود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ۔ یہ منزل ہے جو اس کو سمجھ لیتا ہے، پا لیتا ہے، وہ ولایت کی منزل پر چلا جاتا ہے، وہ ولایت کی منزل پر چلا جاتا ہے۔ بے شک آپ مسلمان اسی بات کو مان کر کے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہوتا تو مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں، لا مقصود الا اللہ، مقصود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مقصود ثواب نہیں ہے، مقصود خوف نہیں ہے، مقصود کامیابی، سکسیس، ٹھیک ہے، اور اپنا کاروبار وغیرہ 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 وغیرہ، حاجتیں، ضرورتیں، پریشانیاں، یہ سب مقصود نہیں ہے۔ آپ نہ مسجد میں جاتے وقت اپنا مقصود اللہ کو بنا رہے ہو، اور نہ ہی مزاروں پر حاضری دیتے وقت آپ مقصود آخرت کو بنا رہے ہو۔ وہاں بھی درخواست لٹکا کر کے آ جاتے ہیں، وہاں بھی کلابے باندھ کر کے آ جاتے ہیں، وہاں بھی کنڈل ڈال کے آ جاتے ہیں، وہاں بھی گلے کے اندر مالائیں ڈال کے آ جاتے ہیں،
وہاں بھی سروں سے چادریں ران کر کے آ جاتے ہیں. مقصود کیا تھا زیارت کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا. یہ تینوں حدیث کے الفاظ ہیں، الگ الگ حدیثوں میں موجود ہیں. آخری والے الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہیں. حدیث صحیح ہے. زیارت قبر تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، زیارت قبر تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے، اور زیارت قبر تمہاری خیر میں اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو مقصد کیا تھا زیارت کا؟ آخرت کی یاد آئے. مقصد کیا تھا زیارت کا؟ موت کی یاد آئے، اس کی تیاری شروع ہو. مقصد کیا تھا زیارت کا؟ نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے. نمازوں میں اضافہ ہو جائے، روزوں میں اضافہ ہو جائے، حج و زکات میں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اس میں اضافہ ہو. خوش عقیدگی بڑھ جائے، خوش عملی بڑھ جائے، خوش اخلاقی بڑھ جائے. یہ مقصد تھا اس کا. ابلیس کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب میں مردود بارگاہ ہوا ہوں. اس بات کی قسم ہے مجھے، اس بات کی میں مردود بارگاہ ہوا ہوں، میں جنت سے نکالا گیا ہوں. اس بات کی قسم ہے مجھے اگر جنت میں جانے دیا کسی کو. قسم ہے اس بات کی مجھے، اس بات کی قسم کھاتا ہوں میں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا کی محبت اور گناہوں کو اتنا خوشنما بنا کر کے پیش کر دوں گا ان کے سامنے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ. اتنا مزین کر دوں گا میں زمین کو ان کے لیے، دنیا کی زندگی کو زمین میں ان کے لیے اتنا مزین کر دوں گا کہ تیری محبت اور خلوص تو ان کے اندر آنے ہی نہیں دوں گا میں. گناہوں کو اتنا مزین کر کے پیش کر دوں گا کہ یہ گناہ کرتے ہوں گے تب بھی انہیں احساس نہیں ہوگا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. اب دیکھو نوجوانوں کو، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے، ایئرپورٹس کان میں لگے ہوئے ہیں، مائکرو فون لگا ہوا ہے، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے سب جمع ہو کر کے مووی دیکھ رہے، فلم دیکھ رہے، گانے سن رہے، تماشا کر رہے. کیا اس کی قسم پوری نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اس کی قسم پوری نہیں ہو رہی ہے؟ تم طاقتور کہ اس کی طاقت کم آ رہی ہے. پچھڑا کون پچھڑا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اتنا مزین کر کے پیش کر دوں گا ان کے لیے کہ انہیں احساس ہی نہیں. آپ بتاؤ کیا گناہ کا احساس ہو رہا ہے؟ اللہ نے اسلام میں پردہ رکھا مرد اور عورت دونوں کا، اور وہ عظیم پردہ صرف محض برقعے اور حجاب تک نہیں ہے. اس برقعے اور حجاب سے اوپر اٹھ کر کے ایک پردہ اللہ نے سورۃ النور پارہ نمبر 18 میں بیان فرمایا، اور وہ پردہ ہے مرد اور عورت کی نگاہ کا پردہ. کہ مرد اور عورت، اجنبی اور اجنبیہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نہ اجنبی عورت کی نگاہ اجنبی مرد پر پڑے اور نہ ہی اجنبی مرد کی نگاہ اجنبی عورت پر پڑے. کبھی قصدن عمدن جان بوجھ کر بلا ضرورت اس کی کوئی نگاہ نہ پڑے بغیر حاجت شرعیہ کے. یہ عظیم پردہ تھا. اس پردے کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی ہیں کیا اللہ کی اس آیت اور اس فرمان کے خلاف ہم نے اپنی محفلیں نہیں سجائی ہیں کیا بات کر رہے ہو آپ؟ کیا کہا ہے اس نے؟ قسم ہے مجھے اس بات کی، میں ان تمام یہ تیری جو نافرمانیاں یہ کر رہے ہیں، میں ان نافرمانیوں کو اتنا عام کر دوں گا اور اتنا آسان کر دوں گا اور اتنا خوشنما کر دوں گا ان کے لیے کہ انہیں احساس بھی نہیں. مگر پتہ نہیں وہ کب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور گیہوں کے ساتھ گھن پستے ہیں. آپ یہ نہ سوچنا کہ 2-4 نیک اگر بہت موجود بھی ہوں گے
نہیں، سب ایک ساتھ ہی پس جائیں گے. بہت جگہ آنکھ بچولی بھی ہو رہی ہے. قرآن کریم نے جو فرمایا صراط مستقیم، اب آپ دیکھیے اس نے کہا کہ قسم ہے اس بات کی کہ میں مردود بارگاہ ہوا، اس بات کی قسم ہے کہ میں ان کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین کر دوں گا، دنیاوی زندگی کو لہو و لعب اور تماشوں کو، کھیل کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دوں گا، خوشنما بنا کر کے پیش کر دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. مگر پھر اسے خیال آیا، ٹھیک ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اے میرے رب تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، ان پر میرا کوئی قابو نہیں ہے. اللہ عباد، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، اخلاص والوں کے، تو جن کے اندر اخلاص ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ عبادک منہم المخلصین، یہاں پر مؤمنین بھی نہیں فرمایا جا رہا ہے، مسلمین بھی نہیں فرمایا جا رہا ہے، یہاں پر دونوں نہیں فرمائے جا رہے، نہ مومن نہ مسلم، مخلص جس کا ایمان خالص ہوگا، جس کا اسلام خالص ہوگا، جس کے ایمان اور اسلام میں خلوص ہوگا، رضا الہی ہوگی، اللہ کے لیے نیکی کرے گا، اللہ کے لیے گناہ سے بچے گا، اللہ کے لیے کسی سے ملے گا، اللہ کے لیے کسی سے نہیں ملے گا، اللہ کے لیے کسی کو دے گا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو منع کرے گا، اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی، اللہ ہی کے لیے کسی سے راضی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے ناراض، سوائے رضا الہی کے کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. ہاں کرے تب رضا الہی، نہ کرے تب رضا الہی، وہ ہے مخلص بندہ، اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. رب نے کیا فرمایا جب اس کی یہ بات پوری ہوئی؟ تو رب نے کیا فرمایا؟ قال هذا صراط علی مستقیم، یہ اخلاص اور خلوص ہی تو میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے، کس کے بندے؟ کس کے بندے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے. کس کے بندے؟ کون بندے؟ صرف مومن نہیں، صرف مسلم نہیں، مومنین اور مسلمین میں جو اخلاص والے ہیں وہ ہے اللہ کے بندے. خاص بندوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، میرے خاص بندے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور، تیری کوئی طاقت چلے نہیں. الا من اتبعک من الغابین، سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، سوائے ان گمراہوں کے جو الا من اتبعک من الغابین، سوائے ان بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے کے گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے نا، جو میری نہیں مانیں گے تیری مانیں گے، تو جہنم بھر دوں گا میں ان سے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کون سی جہنم؟ جیسا جتنی بڑھ چڑھ کر تیری اتباع کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، تو میں نے بھی جہنم کے طبقے بنا رکھے ہیں. لہا سبعۃ ابواب، 7 ابواب ہیں اس کے، 7 طبقات ہیں اس کے، 7 درکات ہیں اس کے. طبقات کہیے، درکات کہیے، ابواب کہیے. 7 طبقے ہیں جہنم کے، 7 درک ہیں جہنم کے، 7 ابواب ہیں جہنم کے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کا مقرر حصہ ہے. کون کون جائے گا، کس کس والے؟ اور فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو دوغلے پن سے اسلام میں داخل ہوں گے انہیں تو سب سے نیچے ڈھکیل دوں گا. 7 کے نام بھی آئے قرآن میں، میری گفتگو طویل ہو جائے گی. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، انہیں تو ڈھکیل دوں گا اس میں جو تیرے پیچھے چلیں گے. ان المتقین فی جنات وعیون، لیکن جو میرے مخلص بندے، اب یہاں مخلصین کو متقین سے واضح کیا، جن کے دل پرہیزگار ہے. متقی کہا گیا کیونکہ متقی وہ ہے جس کا دل پرہیزگار ہے. نماز
اس بات کی علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے، اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق اور تمیز کرنے والی چیز ہے کہ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ہے، اور نماز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلم ہے، اذان دیتا ہے تو مسلم ہے، اور اذان نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا تو پتہ نہیں چل پائے گا، روزہ نہیں رکھتا تو پتہ نہیں چل پائے گا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو پتہ نہیں چل پائے گا کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ علامت ہے، یہ نشان ہے، یہ پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہو، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مخلص اور متقی بھی ہو سکتا ہے کہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہو، کہ اللہ کے رسول نے اس قوم کی نماز کا ذکر نہیں فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جن کی نمازوں کو اگر تم نے دیکھ لیا تو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، تمہیں لگے گا کہ تمہاری نماز تو ہے کچھ ہے ہی نہیں ان کی نمازوں کے سامنے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ بڑی خوشنما آواز ہوگی ان کی، بڑی بہترین قرآن کی تلاوت کریں گے، مگر وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکلا ہوا ہوگا، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی بلند نماز ہے، ایسی بلند روز ہے، ایسی بلند تلاوت ہے، اس کے باوجود دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ منافق ہوں گے۔ تو نمازیں دیکھ کر کے، روزہ دیکھ کر کے، حج دیکھ کر کے، زکوٰۃ دیکھ کر کے آپ یہ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، لیکن آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ متقی ہے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد لمضغہ، سنو سنو الا سنو، جسم میں ایک لوتھڑا رکھا ہوا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ لوتھڑا اگر اچھا ہے تو سب اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، سنو وہ لوتھڑا دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل جو حیثیت دل کی ہے، پورے جسم میں جو حیثیت دل کی ہے، تمام اعمال میں وہی حیثیت نماز کی ہے۔ نماز دل ہے تمام اعمال، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو الفاظ یہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دل اچھا تو سب اچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال، نماز کے صدقے میں باقی کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دل کی حیثیت رکھتی ہے، اگر یہ اچھی ہو گئی ہے تو باقی کوئی کوتاہی اور کمی ہوگی تو بھی معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر نماز اچھی نہیں ہے تو یاد رکھنا نہیں، اسی پہ دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔ اب خلوص اور تقوی یہاں پر ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو اللہ کا حکم ماننا اس کی تعظیم ہے، نہ ماننا تعظیم نہیں ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں آپ کے اوپر، لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں توجہ کرو کہ آخر فرق پڑ کہاں رہا ہے۔ تعظیم، بے شک تعظیم، آپ تو بہت دبنگ طریقے سے کہتے ہو کہ نہیں ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنی تعظیم کرتے ہو، تو پھر نافرمانیاں کیوں کرتے ہو بھائی؟ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، بڑی عجیب و غریب بات کرتا ہے۔ ادھر نافرمانی کر رہا ہے اور ادھر محبت کا اظہار کر رہا ہے، کیسی محبت ہے تیری؟ محبت تو نافرمانیوں سے روک دیتی ہے، محبت تو نافرمانیوں سے روک دیتی ہے، روک کیوں نہیں رہی ہے؟ قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی و بری باتوں سے روک دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ ہاں، خدا کا فرمان ہے جو شک کرے وہ اپنے اسلام کا جائزہ لے کے ہے بھی نہیں، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کے ہے بھی نہیں۔
پھر وجہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی مسجد سے نکلا اور نے بول دیا کہ بس میں 1 منٹ میں آ گیا، بس راستہ 15 منٹ کا ہے، کہاں پر ہو کہ بس آ گیا، ابھی گھر پہ نہیں ہوں، موجود نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ. نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. مسجد کے دروازے سے جھوٹ شروع کر رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ جھوٹ ختم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے فون اپنا سوئچ آف کیا تھا یا سائلنس موڈ پہ کیا تھا. مسجد کے دروازے پہ جب اس نے قدم رکھا تھا اور اس سے پہلے تک وہ جھوٹ ہی بول رہا تھا اس پہ، اور جب نکلا تھا پھر شروع کر دیا تھا اس نے. کون سی نماز پڑھ رہے ہو بھائی؟ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ نماز بے حیا اور بری باتوں سے روک دیتی. تمہاری نماز نے اگر تم کو بے حیا اور بری باتوں سے نہیں روکا تو یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم نے نماز صحیح ڈھنگ سے طریقے سے پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نماز کی تو خاصیت ہے کہ وہ بے حیا اور بری باتوں سے روک دیتی، اور بے شک روک دے گی، بے شک روک دے گی. اور حدیث میں بھی آپ کو مل جائے گا، روک دے گی. نماز روک دے گی. شرابی کو شراب سے روک دے گی، زانی کو زنا سے روک دے گی، چور کو چوری سے روک دے گی، غیبت چغلخوری کرنے والے کو اس سے روک دے گی، سود بیاج کھانے والے کو اس سے روک دے گی، حرام کام کرنے والے کو اس سے روک دے گی، نافرمانیوں سے روک دے گی. بے شک نماز تمام باتوں سے روک دے گی. نماز اللہ کے لیے پڑھو، رضا الہی کے لیے پڑھو، اپنے مقصد کے لیے مت پڑھو. انشاءاللہ آپ کی نماز آپ کو بے حیا اور بری باتوں سے روک دے گی. نماز کے ذریعے تو اپنے مسئلے حل کر رہے ہو. صراط مستقیم پر چلو. آپ کیا ہے صراط مستقیم؟ مسلک اہل سنت والجماعت صراط مستقیم ہے. اور اہل سنت والجماعت کے بتائے ہوئے عقیدے، عمل اور اخلاق پر جب آپ چلو گے خلوص کے ساتھ تو یہ بنے گا اصل میں صراط مستقیم. کوئی کتنا ہی بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، اگر اس کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے بلا وجہ شریک کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی نفرت، اور اپنے مسلمان بھائی کی بدخواہی اور اسے نقصان پہنچانا اگر اس کے دل میں ہے تو جان لو ہوا میں بھی اڑے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. بغیر کشتی کے پانی پہ سمندر پہ تیرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ ایک ڈھونگی ہو سکتا ہے، وہ ایک تماشائی ہو سکتا ہے، وہ ایک جوگی ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ سب سے بڑی ولایت ہے شریعت کی پابندی. اس سے بڑی کوئی ولایت نہیں ہے. آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، آپ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھیں، آپ سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو دیکھیں، اب سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا یہ 4 سلسلے، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی. آپ دیکھیں انہیں، ان کے سب سے بڑے ان کے بانی کہیے اور ان کو سلسلوں کو آگے بڑھانے والے کہیے، تمام بزرگ یہ 4. آپ چاروں کو دیکھیے، چاروں ایک زبان بولتے ہیں کہ پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر حقیقت، پھر معرفت. شریعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ شریعت کے پابند نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی بزرگ کے مزار پر جانے کے بعد، اور میں بالکل واضح طور پر بولتا ہوں، چاہے یہاں سے جا کر کے حاضری دینے والے ہوں سلطان الہند میں، نظام الدین اولیاء میں، صابر پاک کلیری میں، یا کسی اور مزار پہ، چاہے پوری دنیا سے حاضری دینے والے ہوں یا وہاں بیٹھ کر کے حاضری دلوانے والے ہوں، اگر وہ ان کے مشن کے مطابق نہیں ہے تو صحیح کوئی بھی نہیں ہے. سب ہو گئے. میں صحیح اسے ہی مانتا ہوں، چاہے حاضری دینے والا ہو چاہے حاضری دلوانے والا ہو، اسی کو مانتا ہوں جو خواجہ معین الدین چشتی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. میں باقی بھائی کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں کوئی بہت بڑا انسان نہیں ہوں جس کی بات کوئی بہت زیادہ اہمیت رکھے لوگوں کی نظر میں، یا لوگ یہ کہیں کہ بھائی تم ہو کون جو تم نہیں مانتے تو تم سے فرق کیا پڑ رہا ہے. بے شک جب تمہیں قرآن و حدیث سے فرق نہیں پڑ رہا تو مجھ جیسے انسان کی بات سے کیا فرق پڑے گا بھائی. ارے جسے قرآن و حدیث سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو قرآن و حدیث کی ماننے کو تیار نہیں ہے، جو شریعت محمدیہ کے مطابق چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ میری مانے. میں ہوں کون؟ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اتنا تو ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے شریعت مصطفیٰ کے مطابق تو پھر اس کی بھی کوئی اہمیت میری نظر میں نہیں ہے، چاہے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے دربار میں کیوں نہ بیٹھا. بالکل واضح ہے. کیونکہ جس کی نظر میں حضور کی شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ہماری نظر میں بڑا ہے ہی نہیں.
وہ بزرگ ہے ہی نہیں. بزرگ اور بڑا تو جب ہی بنے گا جب شریعت مصطفیٰ کو مانے گا, اپنائے گا اور اس پر چلے گا, تو کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے, بزرگ بناتی ہے. بس اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کا کوئی مالدار سے مالدار, امیر سے امیر, بڑے سے بڑا کوئی منتری سنتری کوئی ادھیکاری کسی بھی پوسٹ پہ ہو, سب سے بڑی پوسٹ ہے تقویٰ. تقوی سے بڑی پوسٹ کوئی نہیں, تقوی سے بڑا منصب کوئی نہیں, متقی سے بڑا جانشین کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں, قرآن مقدس کو دیکھیں, اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے معزز, سب سے مکرم, سب سے محترم, سب سے بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. جو متقی اور تقوی یہاں ہے. قرآن کریم کیا کہتے ہیں, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جانتے ہو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کون کرتا ہے؟ قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے شعائر اللہ ہے. صفا اور مروہ حج کے موقع پر جو قربانی کے لیے جانور بھیجا جاتا ہے وہ بھی شعائر اللہ میں ہے, اذان شعائر اللہ میں ہے, خانہ کعبہ شعائر اللہ میں ہے, روضہ رسول شعائر اللہ میں ہے, جناب محمد الرسول اللہ سب سے بڑی نشانی اللہ, یہ سب شعائر اللہ ہے. قرآن کریم شعائر اللہ ہے. آپ کی جماعت سے نماز پڑھنا یہ شعائر اللہ ہے. اسلام میں خطرہ کرانا یہ اسلام کا شعار ہے. جو شعائر اللہ ہیں, آپ نماز پڑھتے ہو, روزہ, حج, زکات, یہ سب شعائر ہیں. ان کو قائم کرنا, ان کو ادا کرنا, یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے. اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا تعظیم ہے, مخالف کرنا تعظیم نہیں ہے. اور تعظیم اللہ فرماتا ہے وہی کرتا ہے جس کا دل پرہیزگار ہے, جس کا دل پرہیزگار ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ اس چیز کو دیکھیں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمت الرضوان, یہ وہ ذات گرامی ہے جسے دنیا بھر کے جو ہے وہ اہل ایمان نے خراج عقیدت پیش کیا ہے, اور تمام سلسلوں کے حضرات نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور ہندوستان کا ہر مکتبہ فکر کا بندہ, چاہے وہ وہابی ہو, دیوبندی ہو, غیر مقلد ہو, اہل حدیث ہو, کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو, تبلیغی جماعت ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی, امام ربانی مجدد الفسانی کو الحمدللہ اسلام کا ایک عظیم ستون مانتا ہے ہندوستان کے اندر. وہ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں 10 سال کی عبادت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اخلاص کا نام ہی طریقت ہے. اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لینا یہی اسلام ہے, اور یہی طریقت ہے, یہی طریقت ہے. خلوص للہیت, رضا الہی. اگر خلوص نہیں ہے, للہیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہیں, چاہے مقصد کسی بھی طریقے کا ہو, اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہی ہر عقیدہ, ہر عمل رکھنا, ہر اخلاق اپنانا, ہر کام کرنا, ٹھیک ہے, اچھا کرنا, برے سے بچنا. یہ برے سے آپ اگر بچ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو ہی نیکی بنے گا وہ بچنا. ہاں, یہ بھی آپ یاد رکھیں, آپ برے کاموں سے بچ رہے ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بچ رہے ہو, آپ کا بس نہیں چل رہا اس لیے بچ رہے ہو. لوگ برا کہیں گے, سماج میں آپ برے بن جاؤ گے اس لیے بچ رہے ہو, تو یہ بچنا کام نہیں آئے گا. نا نا نا, اللہ کی رضا کے لیے بچو, اللہ کی رضا کے لیے بچو گے تب کام آئے گا. تو یہ چیزیں ہیں, بہت توجہ کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں. اور میں نے چونکہ تقریر جو اسٹارٹ کری وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند ہیں, عطائے رسول ہیں, اور 500 میں ولادت کی بات کر رہا ہوں, ولادت 537 ہجری میں یا 36 ہجری میں ولادت ہوئی حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی, اور 627 6 رجب کو وصال مبارک ہے. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ عثمان ہارونی جیسے عظیم بزرگان دین
کی جو ہے وہ صحبت اٹھائی ہے اور فیض پایا ہے، اور دربار رسالت سے اجازت کے بعد ہی ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتایا کہ تشریف لائے ہیں، اور وہی وجہ تھی کہ ایسی عظیم شخصیت ہمارے سامنے آئی، اور خواجہ عثمان ہارونی انہیں ملے، اور جو ہے وہ بہت سارے بزرگان دین، اور پھر ان کے خلیفہ بھی ہوئے تو ایسے ہی ہوئے، چاہے آپ لمبی فہرست دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خلوص کا پیکر تھے، وہ للہیت کا پیکر تھے، وہ رضائی الہی کا پیکر تھے۔ انہوں نے دنیا میں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ کبھی بھی کسی مقصد کے لیے نہیں کری سوائے رضائی الہی کی۔ یہ میری آپ توجہ سے بات سنیں۔ دوسری بات یہ ہے